قبر کی پہلی رات شادی میں ایک جناب موت اور شادی کا تقابل کیا گیا ہے. جناب شادی میں بھی موت کی ایک جھلک نظر آتی ہے. دیکھنا لوگ الوداع کا لفظ بولتے ہیں, رخصت کرنا یعنی بیٹی والے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جناب رخصتی کا لفظ بولتے ہیں. جیسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس سال اس مہینے میں اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا, وہ جمعۃ الوداع ہے. اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع کہا گیا. اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر اس کے بعد آنے والے حج تک اپنے اللہ خالق کے حقیقی سے جا ملے, اس کو حجۃ الوداع کہا گیا ہے. بیٹی والے شادی کے موقع پر رخصت کرتے ہوئے بیٹی کے لیے لفظ الوداع بولتے ہیں. یہ اپنے مجازی مالک کے گھر جانے والی ہے, ادھر جناب مرنے والا اپنے حقیقی مالک کے پاس جانے والا ہے. دیکھنا ذرا تقابل. جیسے اس کو تیاری اس کی جاتی ہے, ماں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتی ہے کہ بیٹی کچھ دن کے لیے کام نہیں کرنا, دن طے ہو گئے, مائیں بٹھا دینا. جناب ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جناب بچی کو جھکنے کا طریقہ آ جائے, نظریں جھکانے کا طریقہ آ جائے, شرمیلا پن پیدا ہو جائے, سہیلیوں سے الگ رکھا جاتا ہے, الگ الگ کام نہیں لیا جاتا. ماں کا تیاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے, کسی ہندی شاعر نے بڑے کمال انداز میں اس کا نقشہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس, کیا کرے گی اری دن کے دن. مطلب رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس, اپنے ہاتھوں کو رنگ لے, اپنے منہ کو دھو لے. سیس ہے تو کہتے ہیں نا چہرے کو, منہ کو گدھانا اس کو دھونا ہوتا ہے نا. رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس, تو کیا کرے گی اری دن کے دن, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر کی پہلی رات سننے والوں, جیسے دلہن کے لیے بناؤ شنگار کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ جس گھر میں جانا چاہتی ہے اس کے مالک کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں, اس لیے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. مگر دیکھنا دنیا سے جانے والا جی اس کی تیاری وہ ہونی چاہیے جو اس کے حقیقی مالک کو پسند آتی ہے. یعنی اگر دیکھنا یا تقابل دیکھنا جس طریقے سے جناب جی پہلی رات اگر مجازی مالک کو اس کے گھر والے کو دلہن پسند آ گئی تو جناب پھر ساری زندگی اس کی موج لگ جائے گی, ساری زندگی سکون سے گزرے گی. ایسے ہی مرنے والا اگر قبر کی پہلی رات میں پسند آ گیا حقیقی مالک کو, اس کی بھی موج لگ جائے گی. دیکھنا یہ دنیا والے تو دنیا کی چیزیں دنیا کے بناؤ شنگار پسند کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا حقیقی مالک کو وہ مانگ نکالے ہوئے جو سر ہوتا گئے, وہ مانگ والا سر پسند نہیں ہے, بلکہ اس کو وہ سر پسند ہے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہو. حقیقی مالک کو جناب جی توجہ فرمانا, ایسے ہونٹ پسند نہیں ہے جناب جو جہاں مسی لگی ہوئی ہو, مسی لگے ہونٹ پسند نہیں ہے, بلکہ ایسے ہونٹ پسند گئے, ایسی زبان پسند ہے, ایسے دانت پسند گئے جو اللہ کے ذکر میں ہلتے رہے, اللہ کے ذکر میں ہلتے رہنے والے. اللہ اس حقیقی مالک کو بالیوں والے کان پسند نہیں ہیں, بلکہ وہ کان جو غیبت سے, جھوٹ سے, راگ باجے سے, ناچ گانے سے, پوش باتوں سے بچ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں.
اللہ اللہ اکبر اللہ۔ اس مالک کے حقیقی کو وہ سرمگی آنکھیں پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ آنکھیں پسند ہیں جو اللہ سے ڈر، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والی ہوں۔ اس مالک الغرض اپنے بندے کے کالے اور گورے کو وہ نہیں دیکھتا یہاں، بلکہ وہ دیکھتا ہے تقوی کو، دیکھتا ہے کہ اس کی توحید کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی توحید مانتا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ یہاں پہ یہ مثال بڑی فٹ آتی ہے، وہ جناب نہ کالی کو چاہے نہ گوری کو چاہے، نہ کالی کو چاہے نہ گوری کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ہے مطلب اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اس کی ایک دو میں مثالیں دوں گا۔ کون لوگ ہیں جن کو قبر کی پہلی رات میں جن کی موجیں لگ جائیں گی، قبر کی پہلی رات میں جن کو رات اور سکون میسر آئے گا۔ میں آگے چل کر تھوڑا سا بیان کرتا ہوں قبر کی پہلی رات کے حوالے سے۔ جس ماں جیسے ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، آپ کا گھر وہی ہے، خوشی سے آنا تو بیٹی جی صدا آنا، اگر ناراض ہو کر کے آئی تو اس گھر میں تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ ماں کہتی ہے خاص کر آج کی رات بالکل نہ بھولنا، نگاہیں نیچی رکھنا، جہاں تک ہو سکے آنکھیں نہ کھولنا۔ اللہ اکبر۔ اگر پہلی رات اس کا شرمیلا پن، اس کا جناب بول پن اس کے شوہر کو پسند آ گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے راحت، ہمیشہ کے لیے سکون میں رہو گی بیٹی۔ ماں جیسے ماں کہتی ہے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہے، ایسے ہی مرنے والوں کو تلقین کی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے قریب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، رخصتی ایسے ہو کہ مالک کے حقیقی کو پسند آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر ڈولی میں بٹھا کر، گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر کے دعائیں اور آنسو، ماں کہتی اللہ میری بیٹی کو سکھ عطا فرمانا۔ ادھر باپ الگ کونے میں ٹھائی مار رہا ہے، اس کی الگ چیخیں نکل رہی ہیں، بھائی الگ آنسو بہا رہے ہیں، اللہ ہماری بہن کو گھر میں سکھ عطا فرمانا۔ جیسے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دعائیں اور آنسو، ادھر میت کو چارپائی پہ لٹا کر دعائیں اور آنسو۔ اللہ اکبر۔ کیسا تقابل کا جناب موت اور شادی کی جھلک میں کیسا تقابل پیش کیا گیا گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دلہن جناب پہلی رات اگر پسند آگی تو ساری زندگی سکون میں رہے گی، اسی طرح میت پہلی رات پسند آ گئی تو پھر آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سلامتی ہو تم پر، خوش ہو جاؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ قیل لمیت صالح نیک میت کو کہا جائے گا جب اس نے آواز جناب ہر سوال کا جواب صحیح دے دیا، آگے سے آواز صحیح میں جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ مر ربو کا، نیک میت اس کے منہ سے نکلے گا جواب نکلے گا ربی اللہ۔
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور ما دینوں کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ یہ کہے گا نبی جی محمد رسول اللہ، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی جناب صحیح جواب دینے والے کو کہا جائے گا قیل لمیت الصالح نام کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب آلہ الیہ، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، تجھے کوئی بھی نہیں بیدار کرے گا، جیسے اس کو کوئی بیدار نہیں کرتا مگر سب سے زیادہ جو اسے محبوب ہوتا ہے، مطلب ہے اس کا شوہر ہی اسے آ کر کے جگائے گا۔ ایسے بھی میت کو، نیک میت کو کہا جاتا ہے نام کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، تجھے بھی تیرا رب ہی جو سب سے زیادہ تجھے پیارا کہے وہی قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ لمبی نیند گہری نیند سو جا، کھلا سونے والوں کو آرام وہ، کھلا سونے والوں کو آرام وہ، کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ۔ نام کا نومت العروس کی پیاری آواز کو سن کر سونے والے قیامت تک کروٹ بدلنے کا نام نہیں لیں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ فرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ، کہا جائے گا بسترا، ان کا بستر بچھونا بچھا دو جنت کے بستروں میں سے، جنت کے ریشمی بسترے، جناب ان بستروں میں سے بچھونے میں سے بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، اور حکم ہوگا جنت کے ریشمی لباسوں میں سے اس کو لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت سے خوشبوؤں والا دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوائیں جنت سے آتی رہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی طرح اگر سوالوں کے جواب میں ہاں خالادری کہتا رہا، ہائے گئے میں نہیں جانتا، من ربوں کا ہاں خالادری، مادینوں کا ہاں خالادری، من نبیوں کا ہاں خال، میں نہیں جانتا کون رب گئے، کسے دین کیا ہوتا گئے، میں رسول کو نہیں جانتا۔ ادھر سے حکم ہوگا فرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا من النار، جہنم کی آگ کا بچھونا اس کے نیچے لا کے بچھا دو، اور آگ جہنم کی آگ کا جناب اس کو لباس پہنا دو، اور جہنم کی آگ کی طرف سے اس کی طرف دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسے جہنم کی آگ سے پناہ ایسے میرے نبی قبر کی عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر سنت ادا کرتے ہوئے میں نے مضمون جو بیان کرنا تھا، اس لیے مغرب کی نماز میں میں بھی نماز ختم کرتے ہوئے تشہد میں سنا کر رہا ہے تو اونچی آواز میں بعض دعائیں اور ایتے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، کوئی نہ کوئی لفظ آمین کو سن جائے۔ میں نے پڑھا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہ
ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اللہ جی جہنم کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے رکھنا۔ لوگوں قبر کی پہلی رات سے ہی قبر میں نیک اعمال کی ہمدردی شروع ہو جائے گی، کہیں روزہ آ جائے گا، کہیں تہجد آ جائے گی، کہیں نماز آ جائے گی، اس کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ ایک پنجابی شاعر نے اشعار میں بڑے پیارے انداز میں ترجمہ کیا گئے، جیڑے پڑھن نمازاں مومن سے کرن زکات ادائی۔ کیوں جو آسان لفظ آسان سمجھ آ رہے ہیں نا، جیڑے پڑھن نماز وال آواں تے اگوں نماز پکارے، جدوں فرشتے سر وال آواں اگوں نماز پکارے، اس سر سجدے بہتے کیتے خوف خدا دے مارے، کالیاں راتیں سجدے کیتے وچ درگاہ الہی، اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی۔ حدیثوں کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں نا، حدیث کی کتب میں، حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ایسا سر جو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا گئے، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کالیاں راتیں سجدے کیتے وچ درگاہ الہی، اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی۔ نافرمانوں کے لیے گرزوں والے فرشتے گرز لے کر مارتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں منکر اتے نکیر فرشتے اس تھی پیچھے